احمد شاہ ابدالی، جنہیں ساری دنیا احمد شاہ درانی کے نام سے جانتی ہے اور جنہوں نے اپنے زمانے میں سخت روایتی اور منقسم قبائلی پختون معاشرے کو اپنی دانش، حکمت اور تدبر سے یکجا کر کے اسے عملی طور پر ایک مضبوط قوم کی شکل دی تھی اور پختونوں کی تاریخ میں پہلی بار ان کے لیے ایک آزاد و خود مختار مملکت افغانستان کی بنیاد رکھی۔ احمد شاہ درانی نے نہ صرف سکھوں، جاٹوں اور راجپوتوں کو اپنی بہادری اور جنگی حکمت عملی کے ذریعے زیر کر کے دکھایا تھا، بلکہ ان کا سب سے بڑا تاریخی کارنامہ پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کو شکست دینا اور اس زمانے کے متحدہ ہندوستان پر حکومت کرنا ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی ذہانت، خاندانی تربیت اور اپنی قوم کی پوری تاریخ سے آگاہی اور اس کی نفسیات اور مزاج سے گہری واقفیت کے بنا پر کیا تھا، جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ چونکہ احمد شاہ درانی نے ایک ایسے خاندان اور قبیلے میں آنکھ کھولی تھی جو اس زمانے میں ایک با اثر اور زور آور قبیلہ اور حکمران خاندان سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کے دادا دولت خان اور والد زمان خان ہرات کے حکمران رہ چکے تھے۔ اس وجہ سے بھی سرداری اور اپنے قبیلے کے دیگر افراد پر حکمرانی کرنے کا مزاج و اندازہ نہیں وراثت میں ملا تھا، اور اپنے بڑے بھائی ذوالفقار خان کی حکمرانی بھی دیکھی تھی اور ان کے ساتھ ایک دو لڑائیوں میں بھی تقریباً 16 سال کی عمر میں شریک رہے، لہٰذا ان واقعات اور خاندانی پس منظر میں احمد خان سے بادشاہ احمد شاہ درانی بننا کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ احمد شاہ درانی 1722 میں پیدا ہوئے، جس وقت ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے 1738 میں قندھار کا محاصرہ کیا اور اس شہر سے آخری گلجی حکمران مہر سلطان حسین کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا، تو اس وقت احمد شاہ ابدالی اور ان کے بھائی ذوالفقار خان دونوں گلجیوں کی پناہ میں موجود تھے۔ اکثر مورخین کے خیال میں اس وقت احمد شاہ ابدالی کی عمر 16 برس تھی۔ نادر شاہ ان کے ساتھ بڑی فیاضی سے پیش آیا اور دونوں بھائیوں کو وطن سے دور زندراں بھیج دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد احمد خان نادرشاہ کی فوج میں بھرتی ہوا۔ یہ افغان دستہ اخامنشیوں کے دستہ کی طرح نادرشاہ کی فوج کا سب سے زیادہ متمد دستہ بن گیا، جس کی کمانڈ احمد شاہ ابدالی نے سنبھال رکھی تھی، اور جب 1745 میں نادر شاہ کو اپنے خیمے میں قزلباشوں نے قتل کر دیا۔ ان دنوں افغانی فوج کے ابدالی دستہ کی کمان بھی احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ میں تھی۔ جب قندھار میں نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے ایک بہت بڑا جرگہ منعقد ہوا، جس میں گلجی، ابدالی، ازبک، تاجک، ہزارہ اور بلوچ تمام قبیلے شریک تھے، نور محمد خان نے بادشاہ کے انتخاب کی تجویز پیش کی۔ یہ جرگہ 1747 میں شیرسرخ کے مقام پر منعقد ہوا تھا اور ہر قبیلے کا سردار بادشاہ بننے کے لیے پرتول رہا تھا، جس میں اس وقت کے بڑے بڑے خوانین و سردار محبت خان پوپلزئی، نور محمد خان گلجی، نصر اللہ نوازئی اور حاجی جمال خان بارکزئی قابل ذکر ہیں۔ ان تمام بڑے بڑے خوانین و سرداروں کی موجودگی میں واحد احمد خان بالکل خاموش بیٹھا رہا اور حالات کا بغور جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ جرگہ میں ان کے قبیلہ سدوزئی کی تعداد بھی کم تھی۔ 9 دنوں تک جرگہ کافی بحث و مباحثہ کے بعد کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اس دوران وہاں جرگہ میں شامل ایک بزرگ صابر شاہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے احمد خان ابدالی کا نام پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس تمام یعنی گفتگو کا کیا فائدہ؟ خدا نے احمد خان کو تم سب سے کہیں زیادہ بڑا آدمی پیدا کیا ہے۔ تمام افغان خاندانوں میں اس کا خاندان شریف ہے، اس لیے خدا کا واسطہ ہے، احمد خان کو اپنا نیا بادشاہ تسلیم کر لو۔ صابر شاہ نے گندم کا ایک خوش احمد خان کی پگڑی میں لگا دیا اور کہا کہ آج سے یہ تمام ملت افغانہ کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد احمد خان نے مختلف قبیلوں کو، جو آپس میں ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے، باہم متحد کر کے اسے ایک قوم کے قالب میں ڈھالا اور اپنی قوم کو دوسروں کی غلامی سے نجات دلا کر بادشاہی تخت پر بٹھا دیا۔ احمد خان کا سب سے بڑا ناقابل فراموش تاریخی کارنامہ ایک متحد ملک افغانستان کی بنیاد ڈالنا ہے۔ چونکہ وہ خود بھی ایک پختون تھے اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنے قبائلی نظام اور معاشرتی زندگی کے تمام پہلوؤں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی نفسیات اور مزاج کو مد نظر رکھ کر اسی طرح اپنی طرز حکمرانی چلائی۔ انہوں نے حکومت کے چند اور اہم امور اپنے اختیار میں رکھے اور قبائل کا نظم و نسق ان کے اپنے سرداروں کے ہاتھ چھوڑ دیا، کیونکہ
बहैसियत एक आलम शायर व अदीब और अपनी कौम की गुज़श्ता तारीख पर गहरी नज़र रखने वाले अहमद खान इस हकीकत से बखूबी वाकिफ थे कि शख्सियत बुनियादी तौर पर तारीखी अमल में अवाम के एक ज़रे की हैसियत से हिस्सा लेती है और तारीख अलग अलग अफराद की नहीं बल्कि अवाम की कोशिशों से तरबियत पाती है और अवाम ही एक फैसला किन किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि मजबूत रईत के बगैर बादशाह या सिपा के बगैर एक सालार की क्या कीमत और हैसियत हो सकती है। वो कुछ सिर्फ उस वक्त ही कर सकते हैं जब उनके पास जरूरी अवामी और मुआशरती कुव्वत हो। यही वजह थी कि जब एक दफा नेशापुर के मुहासरा में इसके सिपाहियों की हालत बहुत बुरी हो गई और इन्होंने शाही खजाना पर हाथ डाला, खजानची ने इस बात की शिकायत अहमद शाह दुरानी को की तो इन्होंने खजानची की तरफ गसीली आंखों से देखा और सख्त लहजे में कहा कि अहमक कहीं के, किया तुम्हें मालूम नहीं कि मैं भी उनमें से एक हूं, और ये कि उनके इत्तिफाक राय और उनकी तलवारों की मदद से मैं इस आला तरीन मनसब पर पहुंचा हूं। मुझे यकीनन अपने सिपाहियों को इस तरह देखना चाहिए कि वो मेरी दौलत के हिस्सादार हैं और वो मेरी इस दौलत का मुतालबा करते हैं जो असल में उनकी कोशिशों का नतीजा है। हिंदुस्तान पर हमला करने से पहले वहां के सियासी हालात और समाजी पस मंजर ने भी अहमद शाह दुरानी के लिए रास्ता हमवार कर रखा था। मुगलिया सल्तनत रूबा जवाल थी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हुक्मरान कौमियत के तसव्वुर से ना आशना खुद आपस में बरसरे पैकार थे, जबकि मगरबी अक़वाम जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी की मदद से बर्रे-आज़म एशिया व अफ्रीका पर तेजी से एलगार कर रही थी। मगरबी साम्राज्य के तसल्लुत व कब्जे से पहले शाह वली अल्लाह ने भी मुसलमानों की ज़बूं हाली पर अफसोस का इजहार किया। अमरा का तबका जिस ऐश व इशरत में मगन था, इससे अब ये उम्मीद कम रह गई थी कि वो आने वाले हालात का मुकाबला कर सके। शाह वली अल्लाह ने अपनी तहरीक के जरिए अमरा सिलातीन को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि खतरा उनके सर पर मंडला रहा है कि मगरबी साम्राज्य कुव्वतें सल्तनत मुगलिया का शहराजा बिखरने के इंतजार में हैं। अहमद शाह की तहरीक का बुनियादी मकसद मुसलमानों की मजहबी इस्लाह थी। वो हर कीमत पर हिंदुस्तान में मुसलमानों के इक़्तिदार को मुस्तहकम व बरकरार देखना चाहते थे। उनके अपने अंदाज फिक्र और सियासी बसीरत के पेश नज़र मगरबी ताकतों से अंग्रेज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक वो परेशान किन मसला मरहटा क़ुव्वत के उभरने का था। शाह वली अल्लाह की तहरीक पर अहमद शाह अब्दाली मुग़ल सल्तनत की साख को बचाने और इसके वजूद को दरपेश खतरात से निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान आए। पानीपत की तीसरी जंग के जरिए अहमद शाह अब्दाली ने मरहटा कुव्वत को कुचल कर रख दिया और उनकी सियासी व फौजी कुव्वत का शहराजा बखेर कर रख दिया, लेकिन तेजी से रूबा जवाल मुगलिया सल्तनत को कायम रखना तो कजा इस सल्तनत को बरकरार रखना भी मुमकिन न रहा था। अहमद शाह अब्दाली और शाह वली अल्लाह की जिद्दोजहद मुगलिया सल्तनत के अंदर ही लगे हुए घिन को खत्म ना कर सकी। शाह वली अल्लाह और उस दूर के दीगर रहनुमाओं ने बदलते हुए हालात और तकाज़ों पर तवज्जो ना दी और मुगल सल्तनत को ही अपनी फिक्र का मरकजी नुक्ता बनाए रहे, जबकि ये सल्तनत अपनी हयात के आखिरी मरहलों में थी। ज़माना तेजी से बदल रहा था। आखिरी अहद मुगलिया का हिंदुस्तान जिस अफरातफरी सियासी समाजी और मुआशी कशमकश में मुब्तला था, इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि अहिया की तमाम तर जिद्दोजहद महज एक सा बेकार होगी। कत्ल, गारतगरी, लौट मार का एक ऐसा दौर शुरू हो चुका था कि कानून की हुक्मरानी का तस्वुर एक सराब बन चुका था। राजे महाराजे नवाब वाओ जागीरदार मुगलिया सल्तनत की कसमपुरसी से भरपूर फायदा उठाने की जिद्दोजहद में मसरूफ थे और अपने मफादात के हुसूल के सिलसिले में साम्राज्यी ताकतों से हर तरह का साज़बाज और ताउन कर रहे थे। अमरा का तबका रंग रलियों में मसरूफ था और दरबार शाही की जो हालत थी वो ऐसी कि कोई उम्मीद कायम नहीं होने देती जो मुगलिया सल्तनत के लिए एक खुश आनद मुस्तकबिल की जमानत फराहम करे। अहमद शाह अब्दाली को हमला की दावत देकर बेशतर इलाकों से मुगल इक़्तिदार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। आगे चलकर सिख हुक्मरानों ने बिलखुसूस पंजाब के साथ किया सलूक रवा रखा, वो तारीख का एक अनदुहनाक बाब है। अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत कोई नई बात न थी। इस तरह इससे कबल भी मुगल सल्तनत के बानी ज़हीर उद्दीन बाबर को भी हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी गई थी। गैर मुल्की कुव्वतों पर इस कदर एतिमाद कि वो हिंदुस्तानी अवाम के निजात दहिंदा होंगे एक अजूबा से कम नहीं। दूसरों पर तकिया करना एक ऐसे जहन की अक्कासी करता है जो दिवालिया हो चुका हो।
پانی پت کے میدان پر لڑی جانے والی جنگ میں احمد شاہ درانی کا فوجی اڈا دہلی سے کم از کم 1000 میل دور تھا۔ جنگی نقطہ نگاہ سے بھی یہ لڑائی بہت اہمیت رکھتی تھی۔ احمد شاہ جو اپنے دور کا ایک بہترین ایشیائی جرنیل تھا، اس نے سیاسی بندوبستی اور فوجی حالات کا مکمل جائزہ لینے کے بعد پیش قدمی کی تھی اور پانی پت کے مقام پر 14 جنوری 1761 کو مرہٹوں کو شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ ان کی کامیابی و کامرانی کا اصل راز حالات کے مطابق قدم اٹھانا تھا، جو ایک تجربہ کار نڈر اور ہوشیار جرنیل ہی کر سکتا تھا۔ عام طور پر اسی لڑائی کو دنیا کی فیصلہ کن لڑائیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے شمالی ہندوستان مرہٹوں کی دست برد سے بچ گیا۔ 1762 سے 66 کے درمیان احمد شاہ کے آخری 3 حملوں کا مقصد سرکش سکھوں کو قابو میں لانا تھا۔ سکھ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سکھوں نے مساجد کی جو بے حرمتی کی تھی، اس کا انتقام لینے کے لیے امرتسر میں سکھوں کے دربار کو تباہ کر دیا، لیکن احمد شاہ خود زیادہ عرصہ ہندوستان میں قیام نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی صحت گرتی جا رہی تھی اور جب وہ آخری بار کابل واپس ہوئے تو اس کے بعد سکھ بھی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ احمد خان میں قدرت نے لیڈرشپ کی خصوصیات رکھے تھے، اس لیے انہوں نے واقعات و حالات کی رفتار پر گہری نظر رکھ کر وقت کو اپنے حق میں استعمال کیا اور احمد خان کی بجائے احمد شاہ درانی کے نام سے قندھار کے تخت پر بادشاہ بن کر جلوہ افروز ہو گئے اور دردراں کا لقب اختیار کیا۔ اس لقب کی وجہ تسمی اور پس منظر پر بتائی جاتی ہے کہ احمد خان کو موتیوں کی بنی ہوئی کانوں کی بولی پہننے کا شوق تھا۔ اپنے 26 سالہ 1745 سے 73 دور حکومت میں احمد شاہ نے سندھ پار کے علاقہ پر کل 8 حملے کیے اور پنجاب کے تمام بڑے شہروں ملتان، لاہور اور راولپنڈی پر بھی اپنا اقتدار قائم رکھا اور پنجاب سے دہلی تک پہنچا۔ پاکستان کی مشرقی سرحد سے آگے سرہند کے مقام پر اپنی سلطنت کی سرحد قائم کی اور اس طرح درانی کشمیر کے بھی مالک بن گئے۔ احمد شاہ نے افغان سلطنت کی بنیاد ڈالی جو پائیدار ثابت ہوئی۔ 1773 کے موسم گرما میں شاہ کے مرض، ناک کا کینسر، نے شدت اختیار کر لی۔ وہ سلیمان کی پہاڑیوں میں اپنے محل میں چلا گیا۔ یہ جگہ قندھار سے کوئی 90 میل دور ہے۔ حاذق طبیبوں سے علاج کروایا گیا، تاہم موت کا ایک دن معین ہے کہ مصداق جمعہ کی رات 23 اکتوبر 1773 کو اس کی روح قفقوس انصری سے پرواز کر گئی اور اسے قندھار میں دفن کر دیا گیا۔ احمد شاہ درانی کی قبر پر ایک مقبرہ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن افسوس کہ آج بھی پختونوں کی اکثریت کو اس بات کا علم تک نہیں کہ ان کے اتنے بڑے سردار بادشاہ اور جدید افغانستان کے بانی کب پیدا ہوئے تھے اور کب وفات پائے گئے ہیں۔ حالانکہ پختون قوم نے اسے بابا کا خطاب بھی دے رکھا ہے اور ہر پختون احمد شاہ درانی کے کارناموں پر بہت زیادہ فخر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی تاریخ پیدائش اور وفات یا ان کی زندگی اور جدوجہد سے پختونوں کی اکثریت لاعلم ہے۔ لہٰذا پوری قوم کو اپنی اس کم علمی پر اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا کہ احمد شاہ درانی صرف افغانیوں کے نہیں بلکہ پورے ایشیا کے ایک بہادر جرنیل گزرے ہیں۔